لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم وصدق رسول الأمين الكريم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب ایک دفعہ باواز بلند آقا مولا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام دے گجرے پیش کرو. سارے پڑھو: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. اب ابد وقار قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ فتح دی ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے نور تو ساڈے سارے دے دلاں نوں منور فرمائے، اور اس قرآن مجید دے وچ جڑی عظمت و شان صحابہ کرام دی بیان ہوئی، خصوصاً حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم داماد رسول امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ انہوں سمجھن دی تے حد سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اج جڑا موضوع دا انتخاب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نال نہ انہاں دی پیدائش دے ایام نے، بظاہر نہ انہاں دے عرس پاک نہ وصال دے ایام نے. وہ اگلا مہینہ آن والا ہے ذی الحج دا، جہدے وچ انہاں دا ذکر خیر یوم شہادت منایا جاندا ہے. اج موضوع انتخاب کرن دا مقصد سوشل میڈیا تے طوفان بدتمیزی جہدا کوئی دل کردا ہے جہدے بارے چ لغو بیانی، کذب، بہتان، جیویں دل کردا ہے سوشل میڈیا تے آ کے بکواس کرنا شروع کر دیندا ہے. تقریر تو پہلے امیر المجاہدین دا ایک ہی جملہ انہوں نے کھانگا: دور دور کتےو مالکاں نوں پے گئے ہو. ایک جملہ ہی انہاں واسطے کافی ہے کہ وہ صحابہ جنہاں دی عظمت و شان اسی پچھلے جمعۃ المبارک تے سنی کہ ایک صحابی ایک سیر یاد دا سیر کچھ خیرات کرے تو غیر صحابی سونا اور بغیر ملاوٹ والا سونا احد پہاڑ دے برابر روزانہ خرچ کرے، وہ اجر دے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تے اج دا کوئی نام نہاد سکالر اٹھ کے صحابہ کرام دی شان وچ گستاخی کرے، اسی چپ نہیں بیٹھاں گے. ساڈا حق بندا ہے کہ اسی غلامی دا حق ادا کریے. اگر حکومت پاکستان اودے تے سٹینڈ نہ لوے، اسی میدان چاہیے، اسی احتجاج ریکارڈ کرائیے اور مطالبہ کریے حکومت پاکستان کولوں کہ اس گستاخ نوں نتھ پائی جائے، انہوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، گرفتار کیتا جائے. گستاخ صحابہ دی گستاخی جڑی اس بندے نے کیتی اودے تے حد نافذ کیتی جاوے اور قانون دے تحت انہوں سزا دیتی جائے. پچھلے جو دو جمعۃ المبارک تے میں بھی بیان کیتا، بیان چل رہا سی غزوہ احد دا. حضور دے عظیم صحابہ جنہاں نے حضور دے نال جنگ کیتی،
اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے. اور نذرانے کیوں پیش کیتے؟ پچھلے جمعہ مبارک تے جاتا ہوں دسیا کہ جنگ بدر تے جدو 70 قیدی آ گئے تو سرکار مدینہ نے مشورہ لیا صحابہ دے کولوں تے او دے یہ بھی مشورہ ہویا کہ جڑے قیدی نے کفار انہاں کو فدیہ لے کے آزاد کیتا جائے. یہ مشورہ سیدنا صدیق اکبر دا سی. رب نو مشورہ پسند آیا. رب نے فرمایا ٹھیک ہے اس مشورے دے عمل کرو لیکن اے دے بدلے تانوں قربانی دینی پئے گی کہ 70 صحابہ دی شہادت رب نے فرمایا دینی پئے گی. صحابہ خوش ہو گئے کہ جیدی شہادت دی گواہی تے جڑی شہادت منتخب رب کائنات کرے او صحابہ نے خود شہادت منتخب کیتی رب دے حکم دے نال. اے پورا پس منظر میں پیش کیتا دوبارہ تانوں مختصر انداز کہ جیدی وجہ تو 70 صحابہ کرام دے جان نذرانے پیش کیتے گئے احد دے مقام تے. خاص حضرت عثمان غنی دا نام لے کے انہیں گستاخی دا ارتکاب کیتا. اللہ تعالیٰ انہوں کیفر کردار تک پہنچائے. اج اسی عظمت عثمان غنی سننی ہے. اج اسی عظمت سیدنا عثمان غنی جڑے امیر المؤمنین بھی نے خلیفہ سوم بھی نے عشرہ مبشرہ چ بھی نے جنہاں نے آقا کولوں 2 دفعہ جنت خریدی ہے. جنہاں نے آقا کولوں 2 دفعہ جنت جنہوں آقا نے 2 دفعہ جنتی قرار دیتا ہے. ایک موقع آیا خیرات دا آقا نے فرمایا پیسوں دی ضرورت ہے مال دی ضرورت ہے کچھ مال دیو. حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ مال دے لدے ہوئے آقا نو پیش فرما دیتے. آقا نے فرمایا پھر اعلان کیتا کچھ ہور بھی چاہیے. عثمان غنی نے فرمایا ہووے میرا آقا تے مال منگے صحابہ کو یا رسول اللہ ہور حکم فرماؤ. 200 اونٹ 300 اونٹ مال دے پرے ہوئے اس دور عثمان غنی نے راہ خدا دے دیتے. آقا بڑے خوش ہوئے. ایک روایت ہے 1000 دینار بھی دیتے. اور آقا نے پتہ کی فرمایا عثمان غنی وہ شخص ہے جڑا اج تو بعد اگر کوئی بھی نفلی عبادت نہ بھی کرے اللہ دے درجے چ کمی نہیں کرے گا. انہیں رب کو جنت خرید لی ہے. او عثمان غنی جے دے بارے آقا نے فرمایا اگر آج تو بعد کوئی نفل عبادت نہ کرے اے دے درجے چ کمی نہیں آئے گی. اے دا اج دا صدقہ کرنا ہی سارے نفلیاں تو پاری ہے یار. حضرت عثمان غنی وہ ذات ہے. حضرت عثمان غنی دی عظمت و شان کی بیان کریے. ہن اے نہیں کہ اسی اتنا بڑا موضوع عثمان غنی دی سیرت پاک جن بیان کیتا جائے. کوئی بھی عالم دین ہوئے خطیب ہوئے ممبر تے بہ کے احاطہ نہیں کر سکتا. نہ ہی اسی دعویٰ کر سکنے ہیں کہ انہوں دی سیرت چوں اسی خاص پہلو چن کے بیان کر رہے ہیں. یہ اتنی وڈیاں ہستیاں نے اسی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اسی پوری سیرت پڑھیے تو جو خاص اسی چنویاں گلاں تانوں دس رہے ہیں. نہیں بس جڑا مطالعے چ تازہ ہے وہ بیان کر چھڑنے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. جڑا مطالعے چ تازہ ہوندا ہے اور ممبر رسول دی عطا جڑی ہو جاندی ہے تانوں دس دنے ہیں. اتنے بیٹھے جڑی گل ذہن چ آ جائے جڑا مطالعہ تازہ ہویا سی وقت وہ بیان کرنے ہیں. یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اسی انہوں دی سیرت جو خاص گلاں تانوں دس چھڑیاں نے. ایس تو خاص کوئی گل ہو ہی نہیں سکتی. یہ گل قطعاً نہیں. جڑا تازہ مطالعہ ہے یا رب دی عطا دے نال جڑی گل ذہن چ آ جاندی ہے تانوں بیان کر دینے ہیں. آؤ جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے موقع ہے 9 ہجری دا اور حضور تشریف رمانے حدیبیہ دے مقام تے احرام عمرہ پا کے 1500 صحابہ دے نال سرکار تشریف لے آئے نے اور جا رہے نے مکہ پاک طواف کعبہ کرنا ہے عمرہ ادا کرنا ہے. حضور سید عالم دے نال تقریباً 1500 صحابہ نے. سرکار نے 1500 صحابہ چوں جنہوں اپنا مشیر چنیا جنہوں اپنا سفیر چنیا او دا نام امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں دی عظمت و شان دا ویکھو 1500 صحابہ تشریف فرما نے. ابو بکر بھی نال نے عمر بھی نال نے علی بھی نال نے اور صحابہ جلیل القدر آپ دے نال نے. لیکن سرکار نے انہوں جو چنیا کنوں حضرت عثمان بن عفان نو. ہن توجہ دے نال جملہ سننا اور مزہ آ جائے گا. اسی جانے نا حج و عمرہ تے مکے بھی جانے ہیں تے مدینے بھی جانے ہیں. لوگ کہندے مدینے نہ جاؤ حج نہیں ہوندا. مسئلہ ہے کہ مدینے نہ جاؤ حج مکمل ہو جاتا ہے. مدینے نہ جاؤ عمرہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. لیکن مدینے تو بغیر حج ہو جاتا ہے. مدینے والے تو بغیر حج نہیں ہوتا ہے. مدینے تو بغیر عمرہ ہو جاتا ہے. مدینے والے تو بغیر عمرہ بھی نہیں ہوندا. عثمان غنی جدو گئے نا مشیر بن کے سفیر بن کے میرے آقا دے کفار دے نال کی کرن
جی سرکار نے فرمایا انہوں نے پیغام دے دو ساڈا قتل دا کوئی ارادہ نہیں، جنگ دا کوئی ارادہ نہیں، قتال دا کوئی ارادہ نہیں، اسی احرام پا کے آئے ہیں، اسی کعبۃ اللہ دا طواف کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، سانو اجازت دے دیو۔ مکہ کیونکہ انہوں دے ہلے حکومت کافراں دی سی، مکہ آزاد نہیں ہویا سی۔ دوسرا جڑے اتھے تاجر حضرات نے جڑے کسی ڈر دی وجہ تو نہیں آ رہے، انہوں نے پیغام اسلامی دے دینا کہ سرکار تشریف لے آنے نے، تانوں پیغام اسلامی تسیں ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عثمان غنی جدو گئے نا مذاکرات کرنے واسطے، کافراں نے خبر پھیلا دیتی کہ عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا۔ اس تو پہلے ایک جڑی ہلچل صحابہ کرام وچ مچی نا، وہ آپس وچ گلاں کر رہے ہیں کتنا خوش نصیب ہے عثمان غنی کہ اسی سارے اتھے انتظار چاہ کے کدوں اجازت ملے سی جا کے عمرہ کریے۔ عثمان تے مزے لٹ رہا ہوئے گا، وہ تے طواف کعبہ بھی کر رہا ہوئے گا، حجر اسود بوسے بھی لے رہے ہوئے گا، جی بھر کے زمزم بھی پیندا ہوئے گا، کتنا خوش نصیب ہے عثمان غنی۔ آقا نے گل سن لی، فرمایا عثمان اوے جڑا میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ دل نو دل نہ راہ ہوندا نا، ادھر سرکار نے فرمایا عثمان غنی میرے تو بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر کافراں دے نال معاہدہ ہو رہا ہے، گل بات ہو رہی ہے، کافراں نے کیا کہ اسی تیرے نبی نو نہیں آن دینا۔ ہاں تو آ گیا ہے، تو بڑا تاجر ہے، رئیس ہے، امیر ترین بندہ مکے دا، انہوں نے کیا بھی تینوں اجازت ہے تو عمرہ کر لے، نبی نو نہیں آن دینا۔ عثمان غنی نے فرمایا عثمان غنی ایسا ہی کرے گا کہ اس رضا دے وچ نبی دی رضا شامل ہوئے گی، تا اگر میں عمرہ کر لیا رب راضی نہیں ہوئے گا، نبی نو راضی کرانگا تے رب راضی ہوئے گا۔ عثمان غنی ثواب واسطے نہیں آیا، نبی دی رضا واسطے آیا ہے۔ اگر تسی میرے نبی نے عمرہ کرن نہیں دیندے تے میں بھی عمرہ نہیں کرنا، واپس ہیں جی چلا جاواں گا۔ ادھر خبر پھیل گئی صلح حدیبیہ دے موقع دے کہ عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا۔ ہن جڑی ایک اور لطف والی گل ہے نا، ہن مزے لینا گل دے تے عثمان غنی دی شان تے عظمت سننا۔ صحابہ کبار نے ایک دفعہ حضور دی بیعت کر لی ہے، اور بیعت مکے دے وچ بھی ہوئی ہے، او بیعت مدینے دے وچ بھی ہوئی ہے، او بیعت سفر دے وچ بھی ہوئی ہے، او بیعت جنگ دے وچ بھی ہوئی ہے۔ پہلے بھی حضور دے ہاتھ تے صحابہ نے بیعت کیتی، رب کائنات نو بیعت بھی بڑی پسند ہے، لیکن جڑی حدیبیہ دے موقع تے بیعت کیتی نا صحابہ اکبار نے، اللہ تعالیٰ نو اتنی پسند آئی، ایس بیعت دا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کیتا۔ رب نے فرمایا محبوب او بیعت بڑی پیاری ہے جڑی درخت دے تھلے بیعت ہوئی ہے نا، اور رب نو بڑی پسند ہے، اور رب نے قرآن تحت شجرہ دا لفظ استعمال کر کے اور نشاندہی کرتی۔ متا کوئی کل دا ملنا اٹھ کے تفسیر بیان کرے کہ بیعت جڑی ہے اے فلانی ہے فلانی ہے فلانی ہے، رب نے فرمایا نہیں، میں تحت شجرہ دا لفظ ادا کر کے اے دسنا چاہنا اے بیعت اوے جڑے عثمان غنی دے قتل دی خبر مشہور ہون تو بعد آقا نے صحابہ کو لئی ہے، وہ بیعت ہے۔ ہوں آنا جڑا میں لطف دینا چاہنا نا، جملہ سننا۔ لوگ کہندے نے معاذ اللہ کہ حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا نے قاتلین عثمان دے کولو بدلہ نہیں لیا، جے دے بعد بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے، انتشار امت وچ پھیل گیا۔ مولا علی شیر خدا جدو آقا نے فرمایا نا کون ہے جڑا قتل عثمان دی بیعت میرے ہاتھ تے کرے کہ عثمان غنی دے قتل دا بدلہ لواں گے، ایک ایک خون دا بدلہ لیواں گے، انہوں نے اسی زندہ چھڑاں گے نہیں، کیفرے کردار تک پہنچاواں گے۔ روایت چاہتا ہے کہ حضور نے جدو فرمایا نا قاتلین عثمان کو لو بدلہ لینا ہے، سب تو پہلے جس بندے مرد مجاہد نے، مرد کلندر نے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، او دا نام مولا علی شیر خدا ہے، او دا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ جڑا افواہ پھیلے قتل عثمان غنی دی تے حضور دے ہاتھ تے جڑا بندہ بیعت کرے، کی خیال ہے وہ قاتلین عثمان نو زندہ چھڑے گا؟ وہ قاتلین عثمان نو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ جنہیں ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ تے دے کے بیعت کی تھی وہ یا رسول اللہ سب تو پہلے علی حاضر ہے جڑا قاتلین عثمان دا بدلہ لوے گا۔ اے عظمت و شان مولا علی دیئے تے جنہاں نے حضرت عثمان غنی دے قتل دے موقع دے افواہ پھیلن تے سب تو پہلے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ ایک ایک پہلو عثمان غنی دی عظمت و شان دا بڑا بڑا بیان کرنا والا ہے۔ عثمان غنی نو ایک لقب دیتا جاندا ہے، اور کیا جاندا ہے ذن نورین، کی مطلب ہے دو نوروں والا۔ ذن نورین دا مطلب ہے دو نوراں والا۔ دو نور کیڑے نے؟
یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی دے عقد وچ نکاح آن والیاں حضور دیاں دو شہزادیاں، ایک دا نام حضرت سیدہ رقیہ اور ایک دا نام حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ حضور دے پیارے صحابہ حضرت عثمان غنی دی اس نسبت تو نہ بڑا رش کر دے سن کہ پوری کائنات کلا عثمان غنی ہے جدے عقد وچ حضور دیاں دو بیٹیاں آئیاں نے۔ اور اگلی گل سناواں، راوی نے حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا ابن عساکر نے لکھیا، فرمایا مولا علی فرماندے نے آقا نے فرمایا کہ اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں 40 اور یک کے بعد دیگر وصال ہوندا رہندا میں 40 بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح دے دیندا۔ بیان کرنے والے کون نے؟ مولا علی مرتضی شیر خدا حضرت علی المرتضی فرماندے نے آقا نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں اور ایک دے بعد ایک فوت ہوندی رہندی میں حضرت عثمان غنی دے نکاح چ دیندا رہندا۔ اے شان عظمت و شان حضرت مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اچھا ہن مینوں دسو مدینہ شریف سارے جانا چاہندے ہو اور کئی ایسے بھی نے جڑے مدینے جانا چاہندے نے پر مدینے تو واپس نہیں آنا چاہندے، خواہش ہے نا مدینے جائیے، تو کئی نے کہندے مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں اسی میں قصہ تمام ہو جائے۔ ہر کسی دا اپنا عشق ہے نا، ایک کہندا نا مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں اسی میں قصہ تمام ہو جائے کہ مدینے آندے جاندے مر جائیے۔ ایک کہندا ہے مدینے جاؤں وہاں رہ جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ قصہ تمام ہو جائے۔ کوئی کہندا ہے مدینے جائیے تو واپس نہ آئیے۔ بھائی کیوں واپس نہ آؤ؟ جی دل کردا ہے مدینے جا کے مر جائیے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ وہ بندہ ہے مومن کوشش کرو کہ تسی مدینے آ کے مرو۔ سرکار دا بھی فرمان ہے جد کو ہو سکے مدینے آ کے مرے، کہ کوشش کرو کہ زندگی دے آخری لمحات زندگی مدینے گزارو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مدینے تو باہر نہیں گئے، ایک دفعہ فرضی حج کیتا ہے، اس تو بعد مدینے تو باہر نہیں گئے کہ میرا دل کردا ہے میں مدینے مراں۔ ساڈا بھی دل کردا ہے اللہ کرے وقت آئے کہ جدوں وقت نزا ہوئے اسی مدینے بیٹھے ہوئیے، نگاہ گنبد خضرا دے مکین دے ہوئے تے اسرائیل روح کٹ کے لے جائے سانو دفن بقیے پا کے جو جائے۔ چاہندے ہو؟ اچھا جدو وقت آئے ادو مرنا کہہ دے چھڑو سبحان اللہ۔ اور کئی لوگ پریشان ہو گئے شاید ہونی سانو اجل دا پیغام آ جانا ہے، اللہ کرے مدینے جا کے مرو سارے، جدو وقت آئے مدینے ہوئیے۔ توجہ فرمانا، ساڑی خواہش کی ہے کہ اسی مریے اور مر کے بقیے چ دفن ہوئیے۔ اسی بھی چاہنے ہیں جڑے عظمت عثمان غنی نو نہیں ماندے نا وہ بھی چاہتے ہیں کہ بقی چ مل جائے۔ کیوں کہ بقی پاک حضور دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ مخدومہ کائنات بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا دا مزار پاک ہے۔ او دے وچ حضرت امام حسن مجتبی جانشینی علی المرتضی انہاں دا مزار ہے، حضرت امام باقر دا مزار ہے، امام جعفر دا مزار ہے، حضرت عباس دا مزار ہے، حضرت امہ حلیمہ دا مزار ہے، حضور دے بیٹے حضرت ابراہیم دا مزار ہے، حضور دی حضرت خدیجہ تے حضرت میمونہ تو علاوہ 9 ازواج مطہرات دا مزار ہے، حضور دی تیسری باقی 3 شہزادیاں انہاں دا مزار ہے، حضرت امام مالک دا مزار ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دے مزارات بقیہ چ نے۔ سب تو وڈی گل او بقی دے وال جڑے قدم نے میرے آقا دے نے یار، سرکار دے قدمین شریفین بقی شریف وال نے۔ اور شام جدو سورج غروب ہوندا ہے نا تے گنبد خضرا دا سایہ بقیے چ آ جاندا ہے۔ ساڈی خواہش ہے کہ اسی بقیے چ دفنائے جائیے، اتنی شان سنیے، اور جنت دا ٹکڑا ہے بقی۔ حضور نے فرمایا جڑا بقیے چ دفن ہوئے گا میں شفاعت خاص تو انہوں نوازاں گا۔ کیوں اسی چاہنے کہ بقی چ مریے؟ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا حضور سید عالم شیخین کریمین دے نال جدوں مزار انور تو باہر آن گے نا، سب تو پہلے جنہ دے کول جان گے وہ بقی والے ہون گے۔ محشر دے میدان وچ بقی والے نو سرکار نہ لے کے جان گے۔ ہن بقی دی عظمت و شان سنیے، سننا کہ جس جگہ دے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا مزار ہے، اہل بیت طہار دے مزارات نے، صحابہ کبار اولیاء الزام دے تابعین تبع تابعین دے مزارات نے، وہ جگہ کتنی پیاری ہے۔ ایک دن آقا مدینے تشریف فرما نے تے سرکار نے فرمایا حضرت عثمان غنی نو کہ جاؤ ذرا او فلانی جگہ تو چکر تلا کے آؤ نا، وہ کتنی پیاری جگہ ہے، اتنے یہودیاں نے جانور بنے ہوئے نے۔ عثمان غنی نے فرمایا عثمان ذرا اس جگہ دا چکر تلا کے آؤ، کتنی پیاری جگہ ہے۔
پر اتنے یہودی نے جانور بنے ہوئے نے. عثمان غنی جانے نے چکر لاؤن واسطے, چکر لگا کے تے واپس آ کے سرکار نو پتہ کی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ جگہ میں خرید آیا ہوں, وہ جگہ میں خرید آیا. آقا فرماندے نے عثمان میں تے تینوں آکھیا سی چکر لا کے آ, ویکھ کیا کتنی پیاری جگہ ہے, تو تا مول خرید کے آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ جیڑی جگہ تانوں پیاری ہوئے اوتھے یہودی جانور بنے, عثمان دی غیرت نو گوارا نہیں کردا ہے. او جگہ کیڑی ہے؟ او جگہ بقیع پاک دی ہے, او جگہ بقیع پاک دی ہے. اج ہر مرد مومن جتھے دفن ہونا چاہتا ہے او زمین حضرت سیدنا عثمان غنی دی ہے یار, جتھے سیدہ فاطمہ الزہرا دا بھی مزار ہے, جڑا جنت دا ٹکڑا ہے. کی عظمت و شان عثمان غنی دی سن دے ہو. حضرت عثمان غنی او بندہ کنویں دا واقعہ تسا سنیا, بس اشارہ میں کر کے گل اگے لے کے جانا چاہنا. مکہ مدینہ پاک کہا سالی ہے, دور دور دراز تو پانی ملتا ہے. ایک کنواں ہے یہودی دے قبضے چ, بڑا مہنگا پانی دیندا ہے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ اے کنویں نو خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے گا اللہ او دے نال جنت دا وعدہ فرماندا ہے. ایک جنت تبوک دے مقام دے خریدی کہ جدوں بہت زیادہ مال دیتا, سرکار نے فرمایا جنت پکی ہو گئی. دوسری دفعہ کنواں خریدیا یہودی دے نال, ہن اس علاقے دی حساب دے نال قیمت پتہ کی بن دی ہے, 500 یا 700 درہم اس کنویں دی قیمت ہے. ٹوٹل قیمت 500 یا 700 درہم. عثمان غنی گئے یہودی دے کول, وہ سمجھیا شاید عثمان غنی بھی تاجر نے, میں پانی ویچنا وا تے اے بھی پانی ویچنا چاہتے نے, تجارت کرنا چاہتے ہیں. انہیں آکھیا ٹھیک ہے کنواں تانوں میں ویچاں گا پر پورا نہیں, ادھا ویچاں گا. بھی ادھا کنج ہوئے گا؟ کہنے لگا جی ایک دن کنویں دا پانی تسا استعمال کرنا, دوسرے دن میں استعمال کراں گا. ہاں جی ٹھیک ہے, قیمت دس, قیمت کنی ہے؟ انہیں اپنی اوقات دے نال پتہ کنی قیمت منگی ہوئے گی, جی 500-700 درہم قیمت ہوئے, یہودی دی اپنی اوقات. انہیں کہا جی 3000 درہم لواں گا تے میں کنواں تانوں ایک دن واسطے دے دیواں گا. عثمان غنی مسکرائے تے او کہندا کداں دے تسی تاجر ہو, میں تے تانوں سیاںا سمجھدا سی. 500 والا کنواں تسا 700 والا کنواں 3000 درہم وچ خرید رہے ہو تو مسکرا رہے ہو. فرمایا میں تیری اوقات ویکھ کے ہس رہا, میں اپنی جیب وچ 40,000 دینار لے کے آیا سی کہ میں اج 40,000 بھی دینے پے گئے تے میں خرید کے جاواں گا, تو تے فقط 3000 دینار میں ٹہ گیا ہے. کہنے لگا گل مینوں سمجھ نہیں آئی, انہیں جے کنویں واسطے 40,000 درہم. فرمایا گل کنویں دی نہیں, گل پانی دی نہیں, گل فرمان مصطفیٰ دی ہے. میرے آقا نے فرمایا جڑا کنواں خریدے گا او دے واسطے جنت پکی. مینوں 40,000 دن میں جنت ملے, مینوں ہور کی چاہیے یار, مینوں ہور کی چاہیے. گل فرمان مصطفیٰ دی ہوندی ہے, گل زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے. اسی اپنے وڈیریاں دی زبان تے گل تے رک جانے ہاں, اپنا نقصان کر چھڑنا. کیوں؟ میرے ابا جی دی زبان ہے, کیوں میری ماں دی زبان ہے, کیوں میرے وڈے بھرا دی زبان ہے. اسی اسی زبان نو پورا کر دے ہوئے نقصان کر لینے ہاں کہ اپنا نقصان کر لیے, لیکن وڈیری دی زبان نو شکست نہ آن دئیے. لیکن آج کل وہ دور بھی نہیں رہا. آج کل کہندے نہیں وہ بیٹھے انہیں گل کی سی, وہ جانے تے تو جانے. المیہ ہے المیہ. اللہ تعالیٰ غیرت عثمان عطا فرمائے. غیرت بھی ختم ہوگی عثمان ورگی, اور حیا بھی ختم ہوگی عثمان غنی ورگی. حضرت بابا جی دی گل پھر مینوں یاد آ گئی. امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل چلو انہوں دا عرس بھی گزریا ہے, انہوں تو بھی اسی فیض لے لیے. مرد مجاہد, مجاہد ختم نبوت, مجاہد اسلام, حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی, سارے بولو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مجاہد ختم نبوت. آپ اچا ترا پاندے سن, اچا ترا. کسی نے آکھا کہ مدینہ شریف جاندے ہو تو ترا نہیں لاندے, اتنا اچا ترا پا کے جاندے ہو. مدینے جاندے ہو عاجزی دے نال جایا کرو, چھوٹی جی ٹوپی پا کے انکساری دے نال جایا کرو. عاشق رسولاں دے جملے بھی علیحدہ ہوندے نے. علامہ نیازی صاحب فرمان لگے جدو سرکار دی بارگاہ جاواں گا نا, جدو میرا سر جھکے گا میرا ترا بھی سرکار دی بارگاہ جھک جائے گا, میرا ترا بھی سرکار دی بارگاہ جھک جائے گا. اتنے حیا والے سن حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماندے نے جدوں دا میں بالغ ہویا میں کسی غیر محرم نو نہیں دیکھیا. عبدالستار خان نیازی دکھاؤ تو صحیح آئے تھے دور جیسی مثال. فرمایا جدوں دا میں بالغ ہویا میری نظر کسی غیر محرم تے نہیں پئی. اور علامہ رضوی صاحب فرماندے سن عثمان غنی تو بعد اج دے دور وچ اگر کوئی حیا والا بندہ ہے تو عبدالستار خان نیازی ہے, انہاں ورگا حیا والا بندہ کوئی نہیں. عثمان غنی فرماندے نے
جدوں دی میں بیعت حضور دے نال کیتی نا ہاتھ ملایا سرکار دے نال میں سجا ہاتھ کدی اپنی شرمگاہ تے نہیں لایا عثمان غنی دی حیا فرمایا جدوں دا ہاتھ حضور دے ہاتھ دیتا میں ہاتھ اپنی ناپاک جگہ تے نہیں لایا اور فرماندے نے جدوں دا اے سکھ نے حضور دا مکھڑا ویکھیا ہے اے سکھ نے اپنی شرمگاہ نو بھی نہیں ویکھیا اتنا حیا والا عثمان غنی اللہ انہاں دی حیا ورگی حیا عطا فرمائے وہ فرماندے نے جدوں میں گھر وچ بھی نہاواں نا اپنے واش روم وچ بھی نہاندا سی اپنا ستر ڈھانپ کے پھر نہاندا سی اتنی حیا حضرت عائشہ صدیقہ فرماندے نے حضور تشریف فرما نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابو بکر صدیق آئے یا رسول اللہ اجازت ہے اندر آ جائیے سرکار بے تکلفی دے نال اپنے گھر تشریف فرما نے تہمت مبارک پایا ہے اور تمہیں پتہ جدو بزرگ سادے تہمت سمیٹ دے نے تے ادھی پنڈلی بھی ننگی ہو جاندی کئی دفعہ پنڈلی بھی ننگی ہو جاندی ہے تہمت سمیٹ کے بیٹھنے تے پنڈلی مبارک سرکار دی واضح نظر آ رہی ہے عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرے بابا جان ابو بکر صدیق آئے نے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت بلا لو ابو بکر صدیق بیٹھ گئے حضور دی زیارت کر رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے تھوڑی دیر ہوئی دروازہ وجیا عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں کون عرض کر دینے عمر بن خطاب سرکار دی زیارت چاہنا سرکار دی بارگاہ پیغام یا رسول اللہ عمر بن خطاب آئے نے عائشہ ٹھیک ہے پردے چلے جاؤ انہوں نے بلا لو حضرت عمر بھی آ گئے ملاقات ہو گئی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر دروازہ وجیا سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا کون اما جان عثمان بن عفان حضور دا نوکر سرکار نہ ملنا چاہنا پیغام آیا سرکار تک فرمایا عثمان ایک منٹ روکو سرکار مدینہ سیدھے ہو کے بیٹھے تحمد مبارک صحیح کیتا امامہ صحیح کیتا اور رام دے نال بیٹھ کے فرمایا ہون عثمان نو بلاؤ عثمان غنی آ گئے گفتگو ہوئی چلے گئے عائشہ صدیقہ سرکار دی بارگاہ چرچ کر دینی یا رسول اللہ ابو بکر آئے تو سر رام دے نال بیٹھے رہ گئے اور عمر فاروق آئے تو سر رام دے نال بیٹھے رہ گئے لیکن عثمان غنی آئے اہتمام فرمایا کیوں فرمایا میں او دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا فرشتے بھی کر دینے جدا حیا فرشتے بھی کر دینے میں نے عثمان کو لو حیا دیئے اتنا حیا والا بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف فرمانے اپنی بیٹیاں ساریاں نال بڑا پیار کر دے سن وہ الگ گل ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا الگ مقام ہے حضرت زید نو کچھ گوشت پکایا سرکار نے کار حضرت زید اپنے خادم نو بلایا چھوٹی عمر فرمایا جا میری بیٹی دے گھر دے آ گھر جاندے نے تے کی ویکھدے نے حضرت عثمان تے حضور دی شہزادی ایکو چار بائی دے بیٹھے نے حضرت زید فرماندے نے میرے دل وچ خیال بڑا آیا ہلے پردے دے حکام نہیں آئے سی لیکن عمر بھی چھوٹی سی انہاں دی فرمان لگے میں جدوں ویکھیا نا جوڑا بڑا سونا ہے میرے دل وچ بڑا خیال آیا کہ دیکھو عثمان غنی تے حضور دی شہزادی جوڑی کتنی سونی لگدی ہے دل وچ خیال آیا بس میں واپس آ گیا سرکار دی بارگاہ سرکار نے میرے دل دی گان جان لی فرمان لگے زید کھانا دیا ہے میری بیٹی دے گھر جی یا رسول اللہ حکم دی تعمیل کی تھی دیا ہے فرمایا 10 جوڑا کڈا سونا ہے فرمایا 10 جوڑا کتنا سونا لگدا پیا سی اللہ تعالیٰ اس عثمان غنی دی حیا دا صدقہ سانو حیا عطا فرمائے اور جڑے بے حیا انہاں دے بارے چرب زبانی کر دینے اللہ انہاں نو لگام پائے اور انہاں نو کیفرے کردار تک پہنچائے ہر صحابی دی عظمت و شان اپنی جگہ تے عارفہ والا ہے اور کچھ ہوندے نہیں فضیلتاں تے کچھ ہوندی افضلیت صدیق اکبر دی ہے فضیلت عثمان غنی دی بڑی ہے اے جڑی فضیلت عثمان غنی دی ہے نا ذن و رین ہونا اور حضرت عثمان غنی دی سخاوت دیکھے کی کسے سناوا وقت تھوڑا آخری گل سن لو جمعے دا دن نے جمعے دا موقع ہے خرچ کرنے والے بن جو حضرت مولانا روم فرماندے نے میں اس کنویں دا پانی استعمال کردا سی جتھے لوگ زیادہ استعمال کردے سن پوچھا گیا کیوں فرمایا جڑے کنویں تو پانی زیادہ استعمال ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ اس کنویں چ پانی ہور بھیج دیندا ہے تے جڑے کنویں چ پانی کھلوتا رہے نا وہ پانی بدبودار ہو جاندا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او سخاوت ہے اپنے کول کچھ رکھ دے ہی نہیں سن سارا کو راہ خدا چ خرچ کر دے سن جمعے دے موقع تے عثمان غنی دی سیرت پاک اٹھاؤ فرماندے نے ہر جمعے ایک غلام آزاد کر دے سن ہر جمعے عثمان غنی ایک غلام آزاد کر دے سن فرماندے اگر کسی وجہ تو کوئی قضا ہو جاندی تو میں اگلے جمعے 2 غلام آزاد کر دا سی زندگی چ ہر جمعے ایک غلام آزاد کیتا اللہ دی راہ تے خرچ کرنا لا جڑا رزق ہے نا اللہ کولو او منگیا کرو اج کل اسی تاجر بڑے بن گئے ہیں تجارت کرنے ہیں لیکن سانو خسارہ آ جاندا ہے کدی اللہ دے نال تجارت کر کے ویکھو تاڑے کول کچھ بھی نہ ہوئے نا اللہ دی راہ چ دے دیو کما کے دے دیو اللہ دے نال تجارت کرو اللہ ہوئے جڑا کسے دا رکھدا نہیں
ایک دا 70 گنا عطا فرماندا ہے۔ سانو دنیا کوئی تجارت دا فائدہ نظر آوے اسی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے ہاں، لیکن راہ خدا دیو، اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی بارگاہ دیو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق اور کشادہ رزق عطا فرماندا ہے۔ سخی اگر 1 کروڑ 20,000 دے بھی دوے انہوں کی فرق پینا ہے؟ جہد کول 2 کروڑ دا مال ہے وہ 20,000 10,000 رب دی بارگاہ دے دے انہوں کی فرق پینا مال وچ؟ سخی ہوندا ہے جہدے جیب وچ کچھ بھی نہ ہوے پھر بھی راہ خدا ہی دے، او سخی ہوندا ہے جہدے کول کچھ بھی نہیں پلے پھر بھی سائل نو واپس نہیں لٹاندا، سخی ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ خرچ کرنے والا رزق بھی عطا فرمائے، عثمان غنی دی سخاوت دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو سخی بھی فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔